اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے اللہ، ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں برکتیں نازل فرما، آمین ثم آمین۔ یا اللہ، جب میں مایوس ہو جاؤں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی تو یہ یاد کرنے میں میری مدد فرما کہ تیرا پیار اور رحمت میری مایوسیوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے کہیں بہتر ہیں۔ یا اللہ، میری وہی دعا قبول فرما جس میں تیری رحمت اور تیری رضا شامل ہو، اور مجھے ایسا کچھ عطا نہ فرما جس میں میری بربادی پوشیدہ ہو۔ یا اللہ، مجھے اپنی رحمتوں سے گھیرے رکھ اور مجھے کبھی میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ اے پروردگار عالم، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے اور وہ صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ کو تو قبول کرتا ہے، جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور ان پر تو اپنا خاص کرم فرماتا ہے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ پر اور آپ کے اہل خانہ پر اپنی خاص برکت اور رحمت فرمائیں اور آپ کو رنج و غم سے اور پریشانیوں سے ہمیشہ محفوظ رکھیں۔ آج میں آپ کے لیے رزق، حاجت اور جتنی آپ کی دلی مرادیں ہیں، کوئی ٹینشن پریشانی ہے تو برائے مہربانی اس وظیفہ پر عمل کریں۔ یقین مانیں آپ کا جو مقصد ہوگا، جو آپ کا رزق، غیب سے آپ کو رزق ملنے والا ہے، آپ کو بہت سارا رزق، بہت ساری عزت، دولت، شہرت، بنگلہ، گاڑی، سب کچھ ملے گا۔ تو آپ نے اس ویڈیو پر کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اپنے اس وظیفہ پر عمل کرنے کا صحیح طریقے سے پتہ چل سکے۔ حدیث نبوی ہے کہ غیب سے روزی ملنے کا ایک خاص اور انمول وظیفہ ہے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا مجھ سے پھر گئی، رزق تنگ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم فرشتوں کی تسبیح پڑھا کرو، اس کی برکت سے رزق بڑھتا ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے کہ صبح کی نماز سے پہلے یا بعد 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ پڑھا کرو۔ اس کی برکت سے دنیا تمہارے پاس ذلیل و خوار ہو کر آئے گی اور تم کو غیب سے رزق ملا کرے گا، اور اس تسبیح کے ہر کلمے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرے گا جو قیامت تک یہ تسبیح پڑھتا رہے گا اور تم کو اس کا ثواب ملا کرے گا۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ میں نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع ہی کیا تھا اور ہمیشہ پڑھتا رہا، تھوڑے ہی دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا رزق کھول دیا اور میری تنگ دستی دور کر دی، سبحان اللہ۔ اور ارشاد فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ، جو مرد یا عورت دن میں 100 مرتبہ پڑھے گا، اس کا ورد کرے گا، اس کا وظیفہ کرے گا، تو اس کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ وہ گناہ اس کے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، آپ کو چاہیے کہ ہر روز 100 مرتبہ، صرف مرد ہو یا عورت، پاک ہو یا ناپاک، جس حالت میں ہو 100 مرتبہ آپ کو یہ پڑھنا ہوگا۔ آپ کو بہت سارے اس کے فوائد ملنے والے ہیں۔ جن کو بہترین رزق چاہیے، صرف وہ یہ تھوڑی سی حدیث اور تھوڑا سا عمل کرے۔ بالکل آسان سا وظیفہ ہے۔ آپ کو بہت سارے وظائف اس چینل پر ملتے ہیں اور اس ویڈیو میں آپ کو بہت سارے وظائف ملیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح میں یہ دعا پڑھے لے گا، اس دن بہترین رزق سے نوازا جائے گا اور برائیوں سے محفوظ رہے گا، اور جو شام کو پڑھ لے گا، اس رات بہترین رزق سے نوازا جائے گا اور برائیوں سے محفوظ رہے گا۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آپ نے یہ والی جو ایک میں نے آپ کو لائن بتائی ہے، آیت بتائی ہے، آپ نے اس کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے صرف ایک
جو شخص صبح میں یہ دعا ایک مرتبہ پڑھے گا اس دن بہترین رزق سے وہ شخص نوازا جائے گا، اور جس نے شام کے وقت یہ ایک آیت پڑھ لی تو اس کو اگلے دن بہت سارا رزق ملے گا اور آنے والی برائیوں سے بھی محفوظ رہے گا۔ دوبارہ سنیں، ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور آپ کو اس کے بہت سارے کلمات، بہت سارے برکات اور بہت سارے فوائد دیکھنے کو ملیں گے۔ بہت ہی بابرکت وظیفہ ہے۔ جس حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں گے، یقین مانیں آپ کو وہ مقصد آپ کو ضرور ملے گا۔ جس آدمی یا عورت کو حد درجہ رزق، روزی یا کاروبار میں پریشانی ہو تو یہ عمل آج کے دن نماز عصر کے بعد کسی خاص کمرے میں پڑھے تو آپ نے یہ جو ہے 9 صفر کے دن، منگل کے دن صرف آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے یہ نماز عصر کے بعد کسی ایک کمرے میں پڑھ جانا ہے، اکیلے آپ نے یہ بیٹھ کر اس پر عمل کرنا ہے۔ تصور اپنا جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، جس کام کے لیے آپ وظیفہ کریں گے اس کا مقصد تصور آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنا وظیفہ کو جاری رکھنا ہے۔ کسی سے بات چیت نہیں کرنی اور کوئی ڈر یا خوف نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ بے ضرر عمل یہ ہے کہ بس نیت پاک صاف ہو۔ بہت آسان سا عمل ہے۔ اول و آخر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھ لیں، کیونکہ جس آیت، وظیفہ یا دعا کی اول و آخر درود ابراہیمی نہ پڑھا جائے تو وہ دعا جو ہوتی ہے زمین آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، آپ نے جب وظیفہ کرنا ہے، جب دعا کرنی ہو، جب بھی کسی حاجت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ تو سب سے پہلے درود ابراہیمی اول و آخر ضرور پڑھ لیا کرو، تاکہ آپ کا جو دعا ہے، جو مقصد ہے، وہ فی الفور آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر عرش تک پہنچ سکے۔ اور اس کے بعد آپ نے لا الہ الا اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جی آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ 313 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 21 مرتبہ اس کو آپ انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اگر 313 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو اس کے بہت سارے فوائد ملیں گے، اور بہت سارا یہ اس کے بہت آگے سے اور بھی بہت ہی اچھا ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ آپ 21 مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ 21 مرتبہ انگلیوں پر یہ آیت پڑھ سکتے ہیں۔ دوبارہ سنیں، لا الہ الا اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ عمل پڑھنا ہے، عمل 1 ہفتے کا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اگر آپ کا جو کام ہے وہ جلدی نہ ہو تو آپ نے یہ جو ورد ہے 7 یا 21 دن بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ضرور حاجت پوری فرمائیں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں گے، لیکن آخر میں ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، گزارش بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگ ہم سے کسی قسم کی دعا کرانا چاہتے ہیں، اگر آپ کا کوئی مقصد ہے تو ہم اپنا فل نیم اور اپنا مقصد لکھ کر ہم تک کمنٹ کریں، تاکہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا رب العالمین اس میرے بہن بھائی کی دعا کو قبول فرمائے۔ یا رب العالمین جس نے بھی ہم سے اپیل کی ہے، اس کا جو مقصد، جو اس کی دلی حاجت ہے، جس مقصد کے لیے اس نے ہم تک اپنا جو نام ہے، اپنا جو مقصد ہے وہ ہم تک کمنٹ کیا، یا رب العالمین اس کا مقصد پورا فرمائے۔ یا رب العالمین اس کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ یا رب العالمین اس کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ تو خدایا آپ نے اپنا نام، مقصد لکھ کر ہم تک کمنٹ کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، تاکہ ہمیں کنفرم ہو کہ واقعی یہ لوگ سچے دل سے، پکے یقین سے ہم سے دعا کرانا چاہتے ہیں، اور ہم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا میں آپ کا نام لے کر ہم آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا رب العالمین اس شخص کی دعا کو کبھی رد نہ فرما، اس شخص کی دعا کو قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔